ہیں ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں کہ جی یہ طالبان جو ہیں یا دہشت گرد جو ہیں وہ بھتے لے رہے ہیں، اور یہ صرف بنو کی نہیں، یہ مختلف جگہوں میں پشاور میں یہ متنی چھتنی کے علاقے کی بھی رپورٹس آتی ہیں۔ میں نے ان پر بات کی کہ یہ جو شکایات ہیں یہ بنو کے عوام نے بھی کی، وزیر اعلیٰ کو بھی کہا بطور امن کمیٹی کے جب وہ آئے یہاں پر، تو اس سلسلے میں یہ کہا گیا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ لوگوں کی یہ بھی شکایت تھی کہ رات کو پولیس گھر سے باہر نہیں نکلتی، تھانوں سے نہیں نکلتی، تھانوں میں قید ہوتے ہیں، حملوں کا خطرہ ہے۔ اس پر یہی فیصلہ کیا گیا کہ اب پولیس فرنٹ لائن پہ آئے گی، رات کو گشت بھی ہوگا، عوام ان کے ساتھ تعاون کرے، CTT بھی ہوگی، اور پولیس کو اب ایکوپ بھی کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دہشت گردوں کے پاس امریکہ کے انخلاء کے بعد افغانستان سے بہت ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہتھیار ہیں ان کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے لیزر گائیڈڈ ویپنز ہیں، نائٹ جو چیزیں ہیں، تھرمل ہیں، بالکل یہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری پولیس کے پاس اس تعداد میں نہیں ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ پولیس کو بھی ایکوپ کر رہے ہیں، بلٹ پروف گاڑیاں بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی سیکیور محسوس کریں، جب باہر نکلیں تو ان کو بھی یہ سیکیورٹی ہو کہ اندھیرے میں کوئی جو ہے دور سے بیٹھ کے 2 کلومیٹر دور سے بیٹھ کے ان کو نشانہ نہیں مارے گا، بلکہ وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے۔ تو اس طرح سے پھر ظاہر ہے ان کی استعداد بڑھے گی، اسی لیے یہ 3.3 ارب روپے بھی دیے گئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جیسے میں نے کہا گاڑیاں، بلٹ پروف، بلاسٹ پروف گاڑیاں، بلٹ پروف جیکٹیں، ایکوپمنٹ، نئے ویپنز، کمیونیکیشن کے آلات، اور تھانوں کو مضبوط بنانا، جو چیک پوسٹس ہیں ان کو مضبوط بنانا، اس پر یہ تمام اخراجات ہوں گے۔ اور اسی لیے میں چاہوں گا کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ ہم پر الزامات لگانے کی بجائے ہمارے پیسے ہمیں دے تاکہ ہم اس میں استعمال کر سکیں۔ دیکھیں وہ آپ نے پشتو کی ایک کہاوت سنی ہوگی کہ اپنی مرغی کو برا نہ کہو، نہیں پڑوسی کو برا نہ کہو، اپنی مرغی کو روکو کہ وہ پڑوسی کے گھر جا کے انڈا نہ دے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بارڈر کی فکر کرنی چاہیے۔ پڑوسی ملک میں جو ہو رہا ہے یقیناً ان کے ساتھ میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ بات ہونی چاہیے، اور یہ بات صرف اس فورم پہ نہیں ہمیشہ ہوئی ہے، لیکن نیچرلی یہ ایک صوبائی فورم تھا، یہ کام وفاق کا ہے، ان کے ساتھ ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ وہاں پہ تو جو وزیر دفاع ہے وہ پتہ نہیں کیا پی کے یا کھا کے جو ہے وہ ہر روز ایک فضول سا بیان دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ افغانستان میں ہم حملے کریں گے، اور افغانستان کو مزید انوائے کر رہا ہے، افغان انتظامیہ کو یا افغانستان میں جو بھی لوگ اس وقت کنٹرول میں ہیں ان کو مزید پاکستان کے خلاف بھڑکاتا رہتا ہے اپنے بیانات کے ذریعے، جس کا خمیازہ پھر خیبر پختونخوا کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے کیونکہ خود تو وہ دور ہے یہاں سے۔ تو ہم یقیناً چاہیں گے کہ وفاقی حکومت اس کو سیریسلی لے اور افغانستان کی حکومت کو انگیج کرے، پازیٹیو انداز میں انگیج کرے۔ دوسری بات جہاں تک کراس بارڈر انفلٹریشن کا تعلق ہے، یقیناً یہ مسئلہ ہے، بعض دہشت گرد جو ہیں مختلف اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہمارا کوئی 2000 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، جو کہ ایک بہت طویل بارڈر ہے، اور ہماری فوج جو ہے اس کی کیپیسٹی پورے بارڈر کو مینیج کرنے کی وہ استعداد نہیں ہے، کیونکہ فوج پیچھے بھی جو ہے سیٹلڈ ایریاز میں بھی آپریشنز میں اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں انوالو ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ جب پولیس مضبوط ہوگی، پولیس اپنا کام کر سکے گی، CTD کر سکے گی، تو فوج یہاں سے فارغ ہو کر آگے جو بارڈر ہے اس کی سیکیورٹی کو زیادہ مضبوط طریقے سے مینیج کر سکے گی۔ یہ لڑائی ہے عارف، لڑنا ہے ہم نے، اور شاید یہ لڑائی ہمیں مزید بھی کچھ عرصہ لڑنی پڑے، لیکن اس وقت مسئلہ بارڈر سے کسی کے آنے کا نہیں ہے، وہ تو ہیں، وہ تو جو آتے ہیں ان کے ساتھ ہم لڑ بھی رہے ہیں، ہمارے لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں، ان کو بھی مار رہے ہیں۔ اصل مسئلہ ہمارا آپس کی لڑائیوں کا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، ہم اپنی فوج پر الزام لگاتے ہیں، ہم صوبے کی حکومت پر الزام لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کس نے، کیا وزیر دفاع نے یا وزیر اطلاعات نے یا امیر مقام نے کیا طالبان کو برا بھلا کہا؟ میری اپنی رپورٹ کے مطابق جب یہ واقعہ ہوا امیر مقام کو کہا گیا کہ تم دہشت گردوں کے خلاف بھی بولو، اس نے انکار کر دیا کہ میں نہیں بولتا، میرے اوپر پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں، پھر وہ مجھے ٹارگٹ کریں گے۔ تو یہ تو ان کی بہادری کا حال ہے، لیکن اپنی دولت کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے یہ پھر ہر حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو ہمیں آپس کی اتفاق پہ سوچنا چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن اور ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہمارے آپس کے وہ اختلافات ہیں جنہوں نے ہمیں اس حال کو پہنچایا۔